الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سارے محترم بھائی مولانا نور خان صاحب نے مینوں یاد دہانی کرائیے کہ 23 سال تو بعد تو دوبارہ اس ٹھوک تے واز کرنا ہے. 23 سال زندگی دا ایک بہت بڑا حصہ ہے.
اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ فصیح اللسان بے فضل منان، برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب زیدہ مجد ہو قرآن و سنت دے جرے موتی پیش فرما گئے۔ اللہ کریم حضرت قاری صاحب نام بیان فرماونا اور تسا دوستاں دا سننا قبول فرماوے۔ مولانا نور خان صاحب وضاحت کی ہے کہ سارے چاچا جان مرحوم حسین علی صاحب انہوں دی زندگی دے اندر خواہش آئی کہ ایک دفعہ میں دوبارہ اس ٹھوک تے آؤں، لیکن 3 سال مسلسل میں سخت پابندی کا شکار رہا۔ حسین علی صاحب مرحوم و مغفور بھی دنیا تو رخصت ہو گئے۔ میں ہوں جو کچھ عرض کرنا چاہنا اور تساں دوستاں تے بزرگاں نے جو کچھ سننا ہے، میں شروع دے اندر یہ دعا کرنا لگا کہ اللہ کریم ساڈا سننا سنانا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے حسین علی صاحب مرحوم و مغفور دی روح نو اس دا ثواب پہنچا کے بہشت بری انہاں دے درجے اور زیادہ بلند و بالا کر چھوڑے۔ 3 بندے عرض کرنے اج دے سبا وچ، اور اے 3 او بد نصیب بندے ہونے نہاڑے قیامت دے کہ جنہاں بندہ دے خلاف نہاڑے قیامت دے اللہ نے کیس کرنا ہے۔ ہلتا قیامت دے میدان وچ او بندہ ہے جے دوجے بندے دے خلاف کیس کیتا ہے، اللہ فلانے بندے میرے نال اے ظلم کیتا ہے، اے زیادتی کیتی ہے، اے ستم کیتا ہے، ان میرا حق کھادا ہے۔ اے تے بندے دا کیس کرنا دہاڑے قیامت دے اللہ دے دربار وچ۔ اس بد قسمت بندے دا کے بن سی کہ جن دے خلاف اللہ اپنی عدالت جو خود کیس کر چھوڑے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے وہ 3 بد نصیب اور بد قسمت بندے بیان کیتے کہ جنہاں 3 بد نصیبوں کے خلاف اللہ نے اپنی عدالت خود کیس دائر کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اللہ دا اعلان ہے، 3 بندے دن قیامت دے ایسے ہونے جنہاں بندہ دے خلاف میں اللہ کریم نے کیس کرنا ہے۔ دنیا دی عدالتاں دے اندر بندہ زمان تا نال جان چھڑا گھندا ہے۔ نمبر 2 رشوت چاہ پانی نال بندے دی جان بچ سکتی ہے۔ نمبر 3 کوئی ڈاٹا بندہ سفارش کرے تو بھی مجرم دی جان بچ ویندی ہے۔ تے نمبر 4 مجرم دے وارث اتنے طاقت والے ہوئن جیل توڑ کے اپنے قیدی نو چھڑا گھنن، لیکن قیامت کا میدان اے میرے سامنے پہلا پارا سورت نام سورت البقرہ جگہ کو نکل گئی جی سنامنی ہے، یہ اللہ دا احسان ہے۔ یہ دیکھو آیت نمبر 48 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ قیامت دن تو ڈرو جرے دن کوئی بندہ تجھے دا ضامن نہیں بننا۔
نمبر 2 ولا يقبل منها شفاعة، کوئی زبردست یعنی سفارش بھی قبول نہ کی ویسی۔ نمبر 3 ولا يؤخذ منها عدل، دہاڑے قیامت اللہ دے دربار وچ رشوت جا پانی بھی نہیں چلنا۔ نمبر 4 ولا هم ينصرون، دن قیامت اللہ دے سامنے کسی دی طاقت بھی نہیں چلنی۔ ضمانت ہی زبردستی والی سفارش تو رشوت رہن دے طاقت 4، یہ 4 طریقے ہوندن دنیا دے اندر بچن دے، یہ 4 طریقے قیامت دے دن نہیں کم آنے۔ اور قرآن پاک دا انداز یہ میرے سامنے سورۃ الزلزال یہ حوالہ ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ دن قیامت دے انسان دے خلاف 4 گواہ اللہ نے پیش کرن۔ جس ویلے زمین نو ہلاوا آنے، زمین ہلدی پئی سی، جو کچھ زمین دے اندر دفانے، زمین دا سینہ پھٹ وجنا ہے، ہر شے زمین نے بال سڑ چھوڑنی ہے۔ انسان حیران کھڑوتے جو زمین نو کیا ہو گیا ہے۔ اللہ فرمائے یومئذ تحدث اخبارها، زمین نے دن قیامت دے بولنے اللہ میرے اتے کھڑو کے کیویں اٹھڑے پینو دھکے دیتے انس، اللہ میرے اتے کھڑو کے کیویں رشوت زمان کھادا ہس۔ یہ بولی میری سمجھ آندی پئی ہے نا، بڑی ساری بولی دا فرق ہے، میری تسلی کرا چھوڑو۔ انسان حیران کھڑوتے جو زمین کیوں بولے دی پئیے۔ اللہ فرمائے دے بیان ربک اوحا لہا، زمین نے دن قیامت انسان دے خلاف گواہی دیونی ہے، اپنی مرضی نال نہیں، اللہ دے حکم نال۔ میرے سامنے آخری پارات سورت سورت الانفطار آیت نمبر 11 میں رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ انسان دے خلاف اللہ نے دوجا گواہ پیش کرنا ہے، موٹھیاں والا فرشتہ۔ فرشتے گواہی دیونی انسان دے خلاف، اللہ کی ویدریاں نافرمانی انسان زندگی دے اندر کردا ہے۔ یہ میرے سامنے 15واں پارہ سورۃ الکہف، اللہ کریم فرمانے وَوُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ یہ حوالہ قرآن پاک میں کھولا ہوا ہے، آیت نمبر 49 سورۃ الکہف 15واں پارہ۔ انسان دے خلاف تیسرا گواہ عملہ والی کتاب، جس ویلے عملہ والی کتاب رکھی ویسی نافرمان دے مجرم بندے نے آکھنا ہے مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ کوئی بھی انسان نہ چھوٹا دے بڑا گناہ ایسا
نہیں کہ عملہ والی کتاب کے اندر لکھا ہوا نہ ہوئے. انسان زندگی کے اندر جتنے بھی اعمال کیتے اللہ سارے دے سارے سامنے موجود کرنے سی. اور میری انگلیاں دوستاں نے ویکھڑیاں نا زمین انسان دے خلاف گواہ, موڑیانا فرشتہ انسان دے خلاف گواہ, عمل والی کتاب انسان دے خلاف گواہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نافرمان دے گناہگار بندے نے اللہ نو آکھڑے اللہ میں زمین دی گواہی نہ منے دا, فرشتے دی گواہی نہ منے دا, عمل والی کتاب دی گواہی نہ منے دا, انہاں سارا دی گواہی غلط ہے. گواہ تے جس ویلے جرا ہو بنیے تو کیس کمزور ہو گئے میں نہ منے دا. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس ویلے بندے نے آکھنے زمین دی گواہی غلط, فرشتے دی گواہی غلط, عملہ والی کتاب دی گواہی غلط, اللہ فرمانے بندہ میں چوتھا گواہ تیرے خلاف پیش کرے گا, اس سے انکار کر مکھا. میرے سامنے تریوی پارا سورت نا سورت یاسین فرمایا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا يكسبون. آیت نمبر 65 سورت یاسین تریوی پارا. اللہ نے انسان دے منہ تے مہر لا چھوڑنی ہے, انسان دے ہاتھ پیر پہ بلندے ہو سن. اللہ کی میں ظلم دے زیادتیاں کی دیاں سے پیر بولتے پین اللہ کی نا فرمانی علی جگہ تے کیویں پھاج پھاج کے میں نہ ہم. انسان حیران پریشان کھڑوتے زبان بندے جسم دے اللہ اڑے دے پین. چوی پارا اللہ فرمائے سی ہوں انکار کر, زمین دی گواہی ٹھیک نہیں, فرشتے دی گواہی ٹھیک نہیں, عملہ والی کتاب دی گواہی ٹھیک ہوتا تیرے جسم دے اپنے اعضاء پہ بولے نے انہاں دا انکار کر. چوی پارے دے الفاظ اے میرے سامنے سورت حامیم السجدہ اور رب العالمین دا قرآن کھلا ہوئے. اللہ کریم فرمائے قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا. آیت نمبر 21 جس ویلے اللہ نے انسان دی زبان کھولنی ہے بندے نے ہتھاں دے پیراں تے اپنے چمڑے تے اعضاء نو آکھنا ہے آج تساں میرے خلاف گواہی کیوں دیتی ہے. دنیا تے میں کتنا تورا خیال رکھدا ہوں, آج میرے خلاف گواہی. ہتھاں تے پیراں نے انسان نو جواب دیونا ہے, اکھاں تے کناں نے جواب دیونا ہے. قالوا انطق كل شيء بندہ سارے تے ناراض نہ تھی, اساں اپنی مرضی نال نہ پہ بولے دے اللہ سانوں بلوا رہے ہے. ہم خلاصہ ہی کے جملے تھے چار طریقے دن قیامت دے بچن دے نہیں ہونے, نہ ضمانت, نہ رشوت, نہ طاقت, نہ کوئی زبردستی علی سفارش. تے چار گواہ انسان دے خلاف اللہ نے پیش کرنے. زمین ایک, فرشتہ دو, عمل والی کتاب ترے, تے جسم دے اعضاء چار. لیکن ساتھی ذرا مہربانی کر کے بولو تو صحیح بھئی ہن قیامت کا دن سوکھ ہے. اچھا آنکھو تو میں خوش نہ ہویا, میں خوش نہ ہو سمجھے جواب سن سا کتنا میں سفر کر کے آیا کروں کوڑ دے علاقے چوں
تے بعد سویرے میں جتوئی جا کے بیان کر رہا ہے او مظفر گڑھ کو کتنا آگے 70-80 میل قیامت کا دن سوکھا ہے اوکھا صرف اوکھا نہیں بہت اوکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس اوکھے قیامت کے دن وچ اللہ فرمائے سلاست انا خصمهم یوم القیامہ اس مشکل ترین دن وچ ترے ایسے بد نصیب ہونے جو میں اللہ نے انہاں دے خلاف کیس کرنا ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ترے بد نصیب آپ نے پہلا بد قسمت کو بیان کیتے رجل آتا بی ثم غدر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے خلاف میں اللہ نے کیس کرنا ہے جڑے بندے دوجے نوں میں اللہ دے نام دا واسطہ دیتا ہے میرے نام دی قسم چاہیے میرے نام دی قسم تے سو چاہ کے دوجے بندے نوں دھوکا دیتا ہے ناراض نہیں ہونا سارے دوستاں آج سارا ماحول نہیں بن گیا قسم چاہ کے دوجے نوں دھوکا دے دے اللہ دے نام دی سو چاہ کے دوجے نال بے ایمانی کرے دے اللہ دے نام دی سو چاہ کے دوجے نال ظلم تے زیادتی کرے اور حدیث پاک سنا ایمان تازہ ہوئے اللہ دا نام تے اللہ دا واسطہ دے کے گل کیویں پوری کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بنی اسرائیل وچ ایک بندے نوں ضرورت پے گئی ہے مشکل تے پریشانی آ گئی ہے اے غریب تے مسکین بندہ امیر بندے دے دروازے تے گیا دروازہ کھڑکایا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امیر بندہ جڑے دروازے تے آیا ہے اے غریب بندہ اس نوں کھڑ گیا میں ضرورت مند ہوں تیرے دروازے تے میں قرض منگن آیا امیر بندہ کھڑ گا کتنا قرضہ غریب نے آکے 1000 سونے دے دینار لکھا روپے قیمت بڑھ دی آئی تاندار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امیر بندہ آکھن لگے میں 1000 دینار تینوں قرضہ دینا لیکن اللہ دا بندہ اے تڑسا من کون ورسی اے جو میں 1000 دینار نہ دیتے میں کہتے پر رسول کرے سا کوئی ضامن پیش کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غریب آکھن لگے میں مسکین بندہ غریباں دے مسکیناں دا ضامن کون بندا ہوندا ہے ہر کوئی امیراں دی ضمانت لینا ہوندا ہے اے دنیا دار مالدار بندہ اگر میرے کول ضامن منگے تو میرا ضامن اللہ ہے کفا باللہ کفیلا حدیث پاک دے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امیر بندہ کھڑ گئے یا ضامن تا تے ذات نو پیش کیتا ہے جس تو بڑا کائنات دے اندر بہترین ضامن نہیں ہو سکدا اچھا اے لفظ ضامن تا اللہ کریم چ بڑھائی لیکن کم از کم 1000 دینار تیرے حوالے کراں کوئی گواہ تو بھی ہونا چاہیے گواہ تو بغیر تو میں قرضہ نہیں ہونا چاہیے کیویں گواہ تو بغیر تینوں 1000 دینار لیوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غریب بندے نے جواب دیتا ہے غریباں دا ضامن کون بننا ہوندا ہے جویں میرا ضامن اللہ ہے ان غریباں دا گواہ کون بننا ہوندا ہے لوگ امیراں تے وڈیراں دیاں گواہیاں دیندے ہوندے نا اگر میں غریب تو گواہ منگدا ہے کفا
شہیدا جویں میں غریب دا ضامن اللہ ہے انج میں مسکین دا گواہ بھی اللہ ہے اللہ دا راستہ پیش کیتا دور یتیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں امیر بندے نے 1000 دینار قرضہ نہیں چھوڑن اچھا واپس کرنے کرے سے واپسی دی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے یہ غریب بندہ 1000 دینار لے کے چلا گیا ہے اپنی ضرورت پوری کی تھی آمنہ دراج صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جس ویلے قرضہ واپس کرنے کی تاریخ نیڑے لگی ہے غریب بندہ 1000 دینار کا انتظام کرنے لگی ہے 1000 دینار کا بندوبست کر کے ایک تھیلی کے اندر 1000 دینار پا چھوڑے نا تھیلی کا منہ بن کے روانہ ہو گیا امیر بندے کو قرضہ واپس کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دینا جس ویلے غریب بندہ دریا دے کنارے تے پہنچے کسی کشتی والے نو کرایہ دے کے دوسرے کنارے تے پہنچا امیر بندہ دریا دے پار نہ دہائی اس روان کی اپنی مقررہ تاریخ تے قرضہ دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس غریب بندے نو کنارے تے انتظار کرے دے سارا دن گزر گیا ہے لیکن کشتی نہیں مل سکی بڑی پریشانی ہے آج قرضہ واپس کرنا آئی کشتی کو نہیں میں تو اللہ نو ضامن بنایا ہے میں تو اللہ نو گواہ بنایا ہے ہن کے کرا سارا دن گزر گیا کشتی کو نہیں دریا پار کرنا سکتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس غریب بندے نے درخت دی لکڑی چاہ کے اس لکڑی دے تلے وچ او 1000 دینار والی تھیلی چرکھیے تے اس لکڑی دے مٹھ نو پانی دی موجہ دے حوالے چکیتا سا عرض کی صلاح میرا سامنے بھی تو ہمیں میرا دوا بھی تو ہمیں پروردگار مہربانی کر تیرے آسرے تے 1000 دینار والی تھیلی پانی دے حوالے کرنا میرا کم ہے مالے توڑی پہنچانا تیرا کم ہے المیہ یہ ہے کہ سارا یقین نہیں رہا پکا اللہ نام قرآن پاک دے الفاظ یہ میرے سامنے 28 پارہ سورت آنا ہے سورت التغابن میں سورت التغابن کھولی ہوئی ہے فرمایا من یوم باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم تیرا بندہ اللہ کی ذات رات پتہ ایمان تے یقین رکھے رب العالمین اسے دل نو مضبوطی نصیب کرے نہ انہیں یہ دہائی سورت التغابن حوالہ ان سورت الطلاق دیگر پڑھن لگا فرمایا من يتوکل علی اللہ فهو حسبہ قرآن پاک میرے سامنے سورت الطلاق 28 پارہ جس ویلے سارے دنیا دے دروازے بند ہو ونجنا سارے اسباب بندے دے جواب نے ونجنا اللہ دے بھروسہ رکھنا بندے دا کم ہے تے مشکل تے پریشانی وچ کافی ہو ونجنا اللہ کریم دا کم ہے سارے یقینی پکے نہیں رہنا نا دعا منگنی آتی ہی کر یہ حقیقت بابا یہ تیرا دعا دا طریقے بھائی حقیقی کی بیٹھے سیاسی دعا مولانا روم رحمت اللہ نے فرمائے تانا گریان آبر کے خندد چمن تانا گریان طفل کے جوشد لبن تانا گریان کودا کے حنوا فروش رحمت حق ہم نبی آیت بجوش جتنے توڑی پتر نہ روے زمین دے اندر سبزہ پیدا نہیں ہوگا یہ بارش نہ بسنا پتر دا رونا
تے جتنے دوڑی معصوم بچہ نہ روے اماں دی چھاتی کے اندر دودھ نو جوش نہیں آندا ہوندا معصوم بچہ رو دے اماں سینے نال لا کے اس دودھ پیوانا شروع کر دیے مولانا روم فرمائیں تانا گریت قودا کے حلوہ فروش رحمت حق ہم نبی آیت بجوش تے جتنے دوڑی حلوہ بیچن والا معصوم بچہ نہ روے اللہ کی رحمت میں جوش نہیں آنا ہوگا قصہ بیان کیتا نے وہ 1000 دینار سبق نہیں بنانا وہ سن سبق ہے میں درمیان میں گل سنانا لگا یقین آئی مولانا رحمت اللہ نے فرمائے کہ صوفی صاحبان تے کھاون پیون کا بڑا شوق ہے کسی ویلے بکرے کسی ویلے مرغے کسی ویلے مٹھائیاں کسی ویلے حلوے لوگ پوچھتے ہیں صوفی صاحب کتنا کیوں ہر وقت کھاندے رہندے ہو فرماندے ہیں جنتی وڈیاں نعمتاں ملنیاں دنیا کی پریکٹس کیا کرے گا یہ واہ گل ہے بھائی غریب آدمیاں قرضہ چڑھ گیا اللہ کریم دی قدرت صوفی صاحب بیمار ہو گئے تے بچن دی امید نہیں رہی قرضے وصول کرنا نہ سوچے صوفی صاحب فوت ہو گئے سارا قرضہ کون لے سی قرضے وصول کرنا لے دروازے تے پہنچ گئے صوفی صاحب نے ویکھا قرضے منگنا لے آ گئے اپنے اوتے چادر چنگی تھی نے چار پائی تے لیٹ گئے قرضے منگنا لے آکھن لگے اساں بھی نہیں چھوڑنا وہ بھی نال چار پائی دے کول بیٹھ گئے اساں نہیں جانا پیسے دے سو تو جانا اللہ کریم دی قدرت تھوڑی دیر گزریے نال رستہ ہائی ایک بچہ گزرے سر تے حلوے دا تھال چایا ہویا آواز بدل لینا حلوہ لے لو حلوہ لے لو جس ویلے حلوے دا نام سنا ہے صوفی صاحب چادر لائیے جا اٹھی بیٹھے یہ بچے نے بلاؤ بھائی حلوے لے بچہ اندر آ گئی ہے بیٹا یہ جتنے بندے بیٹھے ننو حلوہ کھوا قرضے منگنا لے خوش ہو گئے پتہ نہیں پیسے لگ دے کہ نہیں حلوہ تھا کھاؤ سارا رج کے حلوہ کھا دے صوفی صاحب آپ بھی رج کے حلوہ کھا دے بچے دا حلوے دا تھان خالی ہو گئے صوفی صاحب حلوہ کھا کے چادر چکی دیے چار پائی تے لیٹ گئے بچہ پہلے تا چپ کھلوتا رہی ہے میں نے پیسے دے سے اس ہولے ہولے آپ کہنی پیسے صوفی صاحب چپ اور دوسرا اچھی آواز نہ رکھے حضرت کو میرے حلوے نے پیسے دے ہو صوفی صاحب چپ اس میں ذرا اور اونچے نہ کر کے آپ کہ حلوے دے پیسے نہ دے ہوا صوفی صاحب چپ کر دے منگانا نہ کہ پتر تو ہی سارے نال رہمان اتنا پیسے میں سالی گل کوئی نہیں بس مولانا روم فرمائے تانا گریت قودا کے حلوہ فروش رحمت حق ہم نبی آیت بجوش معصوم حلوہ بیچن والا بچہ ساروں قطار رومن لگی ہے آنکھ لگا میں یتیمہ اماں میں حلوہ بنا کے دے دیے حلوہ بچے نہ صدقہ دا نظام چلنا ہو گئے اتنا بڑا ظلم حلوہ کھاتا دے میں یتیم نو پیسے دے دے جس ویلے ساروں قطار کھاڑا مار کے بچہ نے دروازہ کھڑکے دروازے دے صوفی صاحب دا دوست آیا کھلوتا ہے ہاتھ دے اندر تیری پیسہ دی چاہیے ہوئی آخر لگا صوفی صاحب واسطے توفہ لے کے آیا صوفی صاحب نے پیسے وصول کی دے قرضہ منگن والا دا قرضہ نہ کرنا شروع کر چھوڑے سارا دا قرضہ بھی ادا ہو گیا حلوے والے بچے دے پیسے بھی ادا ہو گئے قرضہ منگنا لے آخر لگی حضرت گل سمجھ نہیں آئی تھوڑے کول تا کوئی پیسے نہ کیویں اللہ نے انتظام کر چھوڑے صوفی سے فرماون لگے میں قرضہ دینا ہی میرے کول
کوئی نہیں اللہ کو منگن دا طریقہ میں بھی نہیں آگا اللہ کو منگن دا طریقہ تو بھی نہیں آگا میں حلوے لے بچے دی آواز سنیے دل دے اندر خیال آئے حلوہ کھا کھلنے پیسے نہیں ہونے بچے نے رونے اللہ بچے دا رونے بے کے رحمت نال انتظام کر چھوڑے سی اللہ کر بھی چھوڑا انوی میں پارے دا حوالہ سنائے سورت دنا سورت النمل یہ میرے سامنے نیمہ پارا آتے پہلا صفحہ آیت نمبر 62 فرمایا جس ویلے مجبور دے بے بس بندہ لاچار بندہ ساری دنیا تو نہ امید ہون والا سارے دنیا دے دروازے بند ہو ونجنا اس ویلے لاچار تے بے بس ہو کے اللہ کریم پکارے یجیبو اللہ دی رحمت جی کر کے جواب دے دیے یہ منگڑ کا حق کئی منتا سمندر جو نہیں رسمی ساری اقوام رہ گئی بس یقین اللہ نال کامل ہوئے تو اللہ آپ رحمت اللہ اسباب مہیا کر چھوڑے دے سبق دے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن بندے 1000 دینار والی تھیلی لکڑی دے مٹھ وچ پا کے اللہ دے آسرے تے دریا دی موجوں دے حوالے کر چھوڑیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن کلا رسول گڑھوالا امیر بندہ دریا دے دوئے کنارے دے پہنچایا ہائی آج کر دے واپس کرنا دے بندے نے آنے یہ امیر بندہ سارا دن کنارے تے انتظار کرے داری ہے لیکن کردہ واپس کرنا غریب بندہ نہیں آیا حیران ہو گئے آدھی تاریخ مقرر رہی اللہ نے سامن بڑھایا ہنس اللہ کریم و گواہ بڑھایا ہنس قرضہ واپس کرنے نہیں آیا اس کے لئے شام کا ٹائم تھی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ امیر بندہ واپس اپنے گھر لے پاسے ٹور بھی ہے دریا دے کنارے تے نال جا رہے ہیں ایک لکڑی دا مٹھ دریا دی موجوں دے اتے تردایا نظر آیا فرمیدن امیر بندے سوچے خالی جمعہ نہ بہتر ہے اے لکڑی دا مٹھ میں کٹ لما گھر دے دربارن دے کم آسی لکڑی جنامن دے کم آسی موٹے دے اتے رکھ کے دریاوی جو کڑ کے امیر بندہ اپنے گھر دے اندر پہنچے تے جس ویلے پڑھانی نال مٹھ دے ٹکڑے کی دے وچو 1000 دینار دی تھیلی نکل آئیے نال رکا پیا ہوئے میں سامن اللہ نو بڑھایا ہائی گواہ بھی اللہ نو بڑھایا ہائی اللہ نے آسرے تے تھیلی لکڑی دے مڑ وچ پا کے پانی دے حوالے میں کر چھوڑیے پانی دے حوالے کرنا میں نہ کرنے مالے تو نہیں پہنچاونا رب العالمین دا کم میں حیران ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند دن گزرے اس غریب بندے نے اور 1000 دیناراں دا انتظام کیتے 1000 دیناراں دا انتظام کر کے تھیلی وچ پا کے دریا دے کنارے تے پہنچ گئے کشتی مل گئی ہے کشتی والے نو کرایہ دیتا دوئے کنارے تے جا پہنچے کشتی تو اتر کے روانہ ہو گئے امیر بندے دے محلہ لے پاسے سفر کرے دے امیر بندے دے دروازے دے پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا امیر بندے دروازہ کھولے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غریب بندہ کھڑگا نراز نہ ہوئے میں مدیر ہوں گئی یہ قرضہ واپس کرنے مجبوری ہے چند دن زیادہ ہو گئے مقررہ تاریخ سوں اے تیرے 1000 دینار علی تھیلی واپس کرنایا معاف کرے میں مذاق نہیں سنجیدگی نال گل پیا کرتا ہوں اساں جیا کوئی نلیک پاکستانی ہوندا تا اساں کھڑائی اے بھی آواں خدا دا خوف دا ریا نہیں نہ ساڈے وچ ہن میں سبق روک چھوڑا
درمیانے میں ایک گل سنے نا بس سبق دے آسان ادھی رات دے ٹائم تہجد دی نفلیاں پڑھتے ہیں تے تہجد دی نفلیاں پڑھ کے تے اپنے ڈنگر پرے بندے دی کھیتی جان کے چرا آیا یہ اللہ دے ڈر ابابین تے توابین پڑھیاں اشراق تے چاش دی نفلیاں پڑھیاں ہاتھی ہر ویلے تسبیح حرام دے پیسہ نال محل بنائے سود دے پیسہ نال مکان بنائے سنتے لکھوا چھوڑے ہادا من فضل ربی یہ حرام دے پیسے اللہ دا فضل ہی سود دے پیسے اللہ دا فضل ہی ساڈیا ماما بھیڑا دے سرہ کو دوپٹہ اتر گئی ہے جسم کو برقع اتر گئی ہے میرے خیال ہے مسئلہ ہن کوڑے کوڑے مسئلے شروع تھی گئے تو سن ناراض ہونے لگ گئے ناراض ہو ونجو تک 23 سال بعد آیا دوبارہ نہ پڑے ثبوت کی نبی دی سنت نو قتل کر کے تے داڑھی دے وال گندی اروڑی تے نالی پہ چڑھے دی ساڑھے کی تو خدا دا خوف ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رستے کے جا رہے ہیں آدمی نظر آئے چرواہاں تے چھڑو نظر آئے کھاون پیون دا سامان ختم ہو گیا چھڑو تے آدمی نو آکھن لگے اے جڑیاں بکریاں دا چڑھ تیرے کولے بکری دا دودھ چو کے میرے حوالے چکر میں پیواں تاکہ میری بھوک تے پیاس ختم ہو ونجے آدمی تے چرواہاں تے چھڑو آکھن لگے پردیسی بندہ ہے جڑیاں بکریاں چرا رہا یہ میریاں نہیں پرائیاں ہن میں تو مزدور دنیا مالکہ میں نو اجازت نہیں دیتی ہوئی ایک بکری دا دودھ کڑ کے تیرے حوالے نہ کر سکتا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیب دن ہاتھ پائے پیسے کڑ کے فرمان لگے اے پیسے لے لے ایک بکری میرے دے چھوڑ جس ویلے بکری میں خرید لئی بکری میرے تے حلال ہو گئی بکری نال لا کے ٹر پونا جتھا میں لو بھوک تے پیاس لگسی میں دودھ بکری دا پی گھنے پیسے تیرے ہو گئے بکری میری ہو گئی تے مالک دے سامنے بہانہ چا بناوے جلد دا پھگیاڑ کھا گئے اور غریب چرواہا تے آجڑیاں کھڑ لگا پیسے میرے ہو گئے بکری دن چڑے وہاں تے مالک دے سامنے بہانہ چا بناوے جلدہ کا پھیڑیاں تے درندہ کھا گئے لیکن ایک گل میں نے سمجھا یا حاضر فعین اللہ کی دے جاسی ایمان ہوئے تو آجری تے چرواہے اللہ یقین ہوئے چھیڑو تے چرواہے اللہ ساڑھے کے رکھو پہ خدا ہے اساں اس مقام تے ہوندے نا پاکستانی دوئی تھیلی بھی اساں لے لگنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے امیر بندہ کھڑ گئے تھیلی واپس لے وانی میں 1000 دینار دی تھیلی نہ گھرنا چاہنا کیونکہ میں لکڑی دے مٹھ وچ یہ 1000 دینار دی تھیلی پا کے اللہ کو سامن بنایا ہوئی اللہ کریم کو گواہ بنایا ہوئی تیرے اللہ کی ذات کا واسطہ دے کہ 1000 دینار قرضہ کتابی یہ اللہ دی ایمان یقین رکھ کے لکڑی دا مٹھ پانی کے اندر سٹ چھوڑا بھی اسی سامن اللہ نے گواہ اللہ نے تیری امانت میرے تو نہیں پہنچا چھوڑیے یہ اللہ دے نام دا پاس رکھنا اللہ دے نام دا لحاظ رکھنا اللہ دے نام دی قدر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے اللہ دا اعلان ہے رجل ماضی ثم غدر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سودا بندہ کرن لگے زمین بیچن دے گھنن لگے کوئی دنیا دا کاروبار کرن لگے دنیا دا لین دین دے دنیا دے معاملات کرن لگے اللہ دی سو چاہیے اللہ دی نام دا واسطہ دیتا ہے اللہ دے نام دی قسم چاہ کے دیتی ہے کہ
اللہ دے نام دی سو تے قسم تے اللہ دا واسطہ دے مرتبات تیرے بندے نے دھوکا کیتا ہے اس بد نصیب بندے دے خلاف دن قیامت دے میں اللہ نے کیس کرنا ہے سادہ کے بنسی سادہ نیت کم ہی ہوئے جھوٹیاں قسم یہ بندے دی زبان ہی جھوٹی قسم نکل دی اللہ دا عرش کم ہوئے اسا اس نے مذاق سمجھا ہوئے نمبر 2 صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رجل باحر فاقل سمنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بد نصیب بندے دے خلاف اللہ نے کیس کرنا دن قیامت دے جرے بندے نے کسی آزاد نو پکڑ کے بیچ چھوڑے تے پیسے آپ کھا گئے یہ آج کل اخوا ہوتے پہن بچے اخوا کیتے اگو بن کے تے سارا دیہات بیچ چھوڑا پیسے چکے دے یا بندے نو اخوا کیتا تے توان ہو گیا ایسے ظالم دے خلاف اللہ دے دن قیامت دے کیس کر رہے ہیں قرآن پاک کے اندر بھی اشارہ موجود ہے یہ میرے سامنے 12واں پارہ رب العالمین دی لارب کتاب اللہ کریم فرمائے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فنادى الله قال یا بشرى سورت یوسف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے 12 پارہ آیت نمبر 19 سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دھوکے نال حضرت یوسف علیہ السلام نال لے کہ بن کے کنان دے گراں تو باہر کنان دی بستی تو باہر ایک کھوہ دے اندر بن کے چر کھانے کبھی سے کرتا یوسف علیہ السلام دا اتار کھتانے 9 میل دا فاصلے یوسف علیہ السلام کھوئی چے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں جاگتے بیٹھے ہو حوالہ قرآن کا قرآن نے تو سادہ بادشاہ لوگ ہو نا کہاں بیٹھے دیوار کے ہوتے کہاں کہ ہاں ایک دوا کہاں بیٹھا کرے دے میرے گھر مہمان آتے پہ اور کہاں آلے الغیب ہے پیرہ دی علیہ غیب جانوں پیرہ دے کتے غیب جانوں چند میل دا فاصلہ یوسف علیہ السلام آپ بیٹا کھو دیجئے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں پر عقیدہ کہ میں ساتھی دے سوچا اونچا کر کے جیسے ڈھلا نہیں ہونا قرآن سچا ڈھلے ہو گئے ہو قرآن سچا قرآن کا فیصلہ سچا میرے سامنے 7واں پارہ سورۃ الانعام فرمایا وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو آیت نمبر 59 غیب کا بات معاملہ ہے غیب دے خزانے دی چابیاں نو بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا میرے سامنے 26واں پارہ سورۃ الحجرات فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض شک نہیں کرنا دنیا والوں نارے دے پٹی دی بیٹ کرنے آسمان و زمین دے غیب نو جان والا صرف اللہ ہے دوستانو بڑا آسان حوالہ بھی کھیلنا ہوا سورۃ النمل دا 20واں پارہ پہلا صفحہ سورۃ النمل انگلی میں حوالے تے رکھی ہوئی ہے فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والی مخلوق بھی غیب نہیں
جاندی زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جاندی جن مخلوق کی غیب نہیں جاندے فرشتے مخلوق کی غیب نہیں جاندے انسان مخلوق کی غیب نہیں جاندے اگر غیب نو جاندا ہے تو اللہ تعالیٰ کون دوست چچے سیمن دے واسطے اللہ تو دعا منسا عالم الغیب صرف کون ہے ہاتھ اونچے کرو عالم الغیب صرف کون ہے قرآن اللہ دا قرآن تو جھگڑا مکا تیرے فوت تھی گئے غسل دیتا سے کفن پوایا سے جنازہ پڑھا سے قبر اتارا سے او قبر والے مردے بھی ہیں جانن کے نہیں اسی آیت جنت سوال کا جواب چلیتا ہے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون یہ قبر کے اندر دفن ہیں انبیاء کرام ہوئے نا اولیاء کرام ہوئے نا صالحاء ہوئے نا نیک لوگ ہوئے نا یہ قبر کے اندر مردے دفن ہیں انہوں نے تو اپنا پتہ بھی نہیں سانو زندہ کر کے ویلے قبر جو اٹھایا ویسی سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ راول پنڈی والے اس آیت کی تلاوت کرنا تو فرمینے انہیں موت بعد قبر والے نوں اپنی جان کا پتہ نہیں تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں میرا جملہ یہ ہے موت بعد قبر والے نو اپنی ذات کا پتہ نہیں تو ساری کائنات بھی کوئی پتہ نہیں بات میری اپیل ہے سارے دوستان کی اللہ تعالیٰ اچھا عالم الغیب صرف کون ہے اچھا تو کون ہے چاندوی اللہ فاصلہ بیٹا کھوئی جے یوسف علیہ السلام دے بینوں کوئی پتہ نہیں کسے پرسید از گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیر خردمند زِ مصرش بوئے بہران شمیدی چرادر چاہے گرانش ندیدی بگفت حوال ماں برگے جہانس تمہیں پیدا ودی گردم نہانس شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے 40 سال گزر گئے چاندوی اللہ فاصلے بیٹا کھوئی چے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں قافلے والے بوکا لڑکایا نے یوسف علیہ السلام بوکے نو چمٹ گئے مصر دی منڈی دے اندر کے وے چھوڑا نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں شہزادے بن کے وزیر خزانہ دے محل دے اندر اللہ پہنچا چھوڑا حضرت یعقوب علیہ السلام ابا جان کو کوئی پتہ نہیں 7 سال تک بے قصور جیل دے اندر گزارنے پہ گئے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں 7 سال دی اس کے تو بعد اللہ نے وزیر خزانہ دا مقام نصیب کر چھوڑا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں تے جیوے اللہ دسنتے آئے جیوے اللہ اعتراف دے بڑھتے آئے 40 سال گزر گئے تھوڑا زندگی دا ٹکڑا تھا نہیں اللہ کریم فرمانے ولما فصلت العیر قال ابوهم إني لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون آیت نمبر 94 حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص گھن کے کرتا تے چولا گھن کے آئی مصر وچ روانہ ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر وچ اپنے گھر دے پناں جمع چکی تے فرمان لگے میری گل دا مذاق نہ پڑے انی لاجد ریح یوسف میں یعقوب علیہ السلام 40 سال بعد اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوتی پئی ہے جھگڑا ختم اللہ نہ دساوے
چند میل دا فاصلہ ہوئے بیٹا کھوچ ہوئے اللہ نہیں دسے گا اللہ نے سامن دے آوے سینکڑا میل دے فاصلے تو 40 سال بعد قمیص سے کرتے دی خوشبو پہنچا رہے ہیں اچھا نظرہ دوست جاؤ چاہ کرنا اللہ سے بکاؤڑے سب کو جانا اللہ سے بکاؤڑے یوسف علیہ السلام خوبی چھے خیال اللہ فرما دے وجہ سیارت فارسلوا واردہم فضلا دروا یہ قافلہ میں نہ پیاری کافلے والا نے اپنے چپراسی کو بھیجے پانی لب کے لیا پانی کی ضرورت ہے وہ چپراسی تلاش کرے گا ڈھونڈے گا اسے خود ہی من دیا پہنچے جس خود اندر یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں فاضلہ دلوا وہ کا لڑکا اس پانی کٹھا یوسف علیہ السلام دونوں چمٹ گئے یار یہ بڑا وزنی معلوم تھی دے حیران ہو گیا وہ خیر کرنا شروع کی دس رسی چھکے دائے دونوں کڑھے دائے حضرت یوسف علیہ السلام خوبی جو جس میں لے پاریں ایمیں معلوم تھی دے کالے بدنہ دے جھرمن بھی چودوی دا چن نکل آیا ہوئے چیخ نکل گئی ڈول کھچڑ والے دی کالا یا بشرا حاضرہ غلام تدوین برائے تعظیم واہ میری قسمت واہ میری خوش نصیبی ایریا حسین و جمیل بچہ آئے تھوڑی میری اکھیوں نے نہیں دیکھا واسروح بزاما کوئی دیکھتا تھا نہیں کیا یوسف علیہ السلام نے چھپایا چا کافر یاد لکا چھوڑا میری بولی سمجھ آدھی پہ یہی پتہ کہنے نہ لگے چھپا رہے لکا چھوڑا اللہ فرماتے واللہ علیم بما یعملون آئے قرآن ساری دنیا تو چھپا نہ منہا اللہ تو درن چھپا سکتے میں نے مالک دی شان یہ میرے سامنے کی سوافارہ سورت لقمان یہ میں 21واں پارہ کھلوائے تھا انداز سنے یا بنیش انہا اندکم اسکال حبت من خردلین فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بی اللہ ان اللہ لطیف خبیر آیت نمبر 16 ہے یہ میں کھولی بیٹھا ہوں اور میری 4 انگلیاں دیکھ رہی ہیں دوستاں اے مسجد دا قالین صفحین اس سے مٹی دا سرا موجود ہے لیکن سانو نظر نہیں آتا کیوں چیز بالکل باریک ہوئے چھوٹی ہوئے تمہیں نظر نہیں آتی ہوگی نمبر 2 اس دیوار دے پرو کیری شہر میں نو کوئی پتہ نہیں پردہ مضبوط ہوئے تمہیں شہر نظر نہیں آتی ہوگی تے نمبر 3 چیز بڑی دور ہوئے تمہیں نظر نہیں آتی ہوگی اچھی جگہ تے چڑھ کے اگر بندہ چکوال نو دیکھنا چاہے سنو چکوال نظر نہیں آنا وہ دور ہے تے نمبر 4 اندھارا کھپو میں تمہیں چیز نظر نہیں آتی میری 4 انگلیاں دیکھو سارے بھائی چیز چھوٹی ہوئے تمہیں لکی ہوئی پردے چوئے تمہیں لکی ہوئی چیز بڑی دور ہوئے تمہیں لکی ہوئی چیز اندھیرے بھی چوئے تمہیں لکی ہوئی اللہ کریم فرمائے لقمان اپنے بیٹے نو سمجھا رہے ہیں میرے پیارے بیٹے اگر کوئی نیکی اگر کوئی گناہ رائی دے دانے
فتکن فی صخرۃ اور رائدہ دانا ہوئے بھی پتھر دی چٹان دے اندر پتھر دی چٹان دے اندر پردے ہی پردے ہونے تے نمبر 3 فی السماوات یہ ہوئے آسمان وچ جڑے بہت زیادہ دور ہی نا تے نمبر 4 فی الارض یہ ہوئے زمین دے اندر اندھیرا وچ رائدہ چھوٹا دانا ہوئے پتھر دی چٹان دے پردہ وچ ہوئے آسمان دی دوری چوئے یا زمین دے اندھیرا وچ ہوئے یا تے بے اللہ دن قیامت دے اللہ اس نو بھی حاضر کر کے لے آسی اللہ تو کوئی شے لکی چھپی ہوئی نہیں قافلے والا لکاتا چھوڑا اللہ فرمائے میرے کو تنن چھپا سکتے میں تو جاننا ہر شے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ بڑی عجیب گل سناون لگا لیکن جاگو تو میں سناواں جاگتے بیٹھے ہو بیٹا میں تو 1000 روپیہ دیواں ہوئے کھوٹا لے لے سو اٹھی کھلو بنا دسو انہاں ساتھیاں نوں میں تو 1000 روپیہ دینا ہے کھوٹا لیندے ہو اس پاسے منہ کر کے دسو نا گن سو کیوں کھوٹا نہیں لونا کیوں کھڑا ہو گیا تا ہاتھ ملا نیڑے آ نا نیڑے آ مزہ آیا نا جی بچہ نہیں لونا چاہتا کھوٹا 1000 روپیہ تے نال ہور بیٹے جملہ ہی سنایا جا کے کھرا ہوئے تو تاں لے سا کھوٹا نہ گھندا دیکھو نا بیٹا تیرا نا کہ شفیق الرحمان شفیق الرحمان ماشاءاللہ دیکھا نا ہن آئے سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا بندہ حدیث سنو میں چاہنا تساں مسجد وچ قیمتی وقت کڈ کے آئے ہو حدیث پہلے سن لو اور میں سمجھاواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا بندہ قرآن بولدا ایک مقام سمجھ لوے اللہ قرآن دا ایک مقام سمجھن والے نو 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب عطا کرے دے میں چاہنا میں دوستاں نو مقام سناواں سمجھن 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب مل بنجے او سنو وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ قافلے والا حضرت یوسف علیہ السلام نے لکا لے تے نال لے کے مصر دی منڈی دے اندر پہنچ گئے آج کے یوسف علیہ السلام نے منڈی دے اندر بیچ چھوڑا اللہ کتنے پیسہ دے بدلے بیچا کتنے پیسے انہاں لے ہن اللہ فرماندے بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ چاند کھوٹے سکے گھتے یوسف علیہ السلام نے چھوڑا واہ بھائی واہ اے سادہ شفیق الرحمان عزیز 1000 روپیہ کھوٹا نہیں لونا چاہتا انہاں قافلے میں چاند کھوٹے سکے گھتے یوسف علیہ السلام نے چڑھ دی کی تھی کمال ہے چاند کھوٹ پت لے کے کیوں آیا یہ کھوٹے سکے لونے آنے کھوٹے سکے کسے کم دے ہن ہاں نہ تا کرو میں مقام سمجھاواں کھوٹے چند سکے کسے کام دے ہن انہاں ایری تکلیف کرنی کیری ضرورت ہے چھپا کے مصر لے آون دی کیری لوڑ ہے یہ کھوٹے پیسے لانے ہمیں نا اللہ نے مقام سمجھائے ادھر لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے قافلے والا بیچا سونا لیا قافلے والا بیچا چاندی لئی یوسف علیہ السلام نے بیچا ہیرے جواہرات گھتے بڑا خزانہ گھن کے یوسف علیہ السلام نے بیچا اللہ فرما دے ساری دنیا دے خزانے یوسف علیہ السلام نے مقابلے چاہنجن سارے خزانے کھوٹے سکے معلوم تھی لن پیغمبر کی قیمت کوئی ادا کر سکتے ہیں نہیں ساری دنیا دے خزانے مل کے یوسف علیہ السلام دی قیمت ادا نہیں کر سکتے پیغمبر بچپن دے اندر بھی قیمتی ہوندے پیغمبر لڑکپن دے اندر بھی قیمتی ہوندے پیغمبر جوانی دے اندر بھی قیمتی ہوندے پیغمبر بڑھاپے دے اندر بھی قیمتی ہوندے قافلے والا خزانے دے سونا چاندی لے کے
یوسف علیہ السلام نو ویچیا لیکن ساری دنیا دے خزانے یوسف علیہ السلام نے مقابلے وچ کھوٹے سکے نظر آنے مقام سمجھ آ گئی ہے اگوں وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ قافلے والا پہ چڑھ دی کی تھی انہوں ہوئے جو پچھو بارے سامنے نا پیسے کھڑے چا کیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے راجل باہرن فاقن سمنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قیامت دے اللہ کریم نے اس بندے کے خلاف کیس کر رہے جس بندے دو انسانوں پہ چھوڑے پیسے کھا گئے یہ قافلے نہ بیچا پیسے کھا تے تیسرا بندہ تکڑے بیٹھے ہو تو میں تیسرا ہی سنا ہوں ورنہ ادھار کیا کرے گا تکڑے بیٹھے ہو ادھار نمبر ادھار نہ کرے گا انہیں سنے نہ لیکن دعا کرو اونچی امین ہے اللہ عمل کی توفیق عطا آج ساتھی ارادہ کرو چاہو میں بات نہ گھندا میں سمیت سارے ارادہ کرو چاہے جھوٹی ساؤں نہیں چاہو انشاءاللہ کہیں بندے نو قسم چاہ کے اللہ دے نام دی دھوکہ نہیں دے منا آپ کو انشاءاللہ اور ایک کم کہ کسے گل تو ہوں میں یاد ہے یہ منہ تے آ گئی میں پیچھے تے نہیں موڑنی پاکستان دے وہ بھی علاقے جتھا دھیاں بیچن دا رواج ہے 5 لاکھ روپیہ سا گھر رہے ساری بچی نال نکاح کرو چاہ نکاح کر دیتا تے پیسے ابا کھا گیا پیسے برادری کھا گئی ایک ہی تو شریعت دا اصول ہے کہ اپنی دھی نو بیچنا بھیڑ نو بیچنا پاکستان دے کچھ علاقوں کے اندر رواج ہے دھی بھیڑ نو بیچ کے وہ پیسے کھانے اگلے بندے نو نکاح کر کے دینے والا یہ تو پیسے کھانا والی گل ہے اسے بدقسمت دے بارے کا حضور فرمائے دن قیامت دے اللہ کریم اس بندے دے خلاف کیس کر اگے چلو رجل استجار عجیرا فاستوفى منه فلم يؤت اجرا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالم بندے کے خلاف اللہ نے کیس کرنا ہے جیرے ظالم بندے نے کسی مزدور تو مزدوری کروائیے کام پورا کھتا تے مزدوری پوری نہیں دیتی سارے حالات تو یہ بڑھ گئے کام کرایا تے جس ویلے مزدوری نہیں بڑھ آیا پنڈا چاکی دا چل بھائی تو کون ہے پیسے منگانا لا میرے ان بندے دی حق حلال دی محنت مزدوری اسا کھا گئے این ظالم دے خلاف ہی اللہ دن قیامت دے کیس کرنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترے بندے جا رہے ہیں بنی اسرائیل وچ رستے تے طوفان آ گیا طوفان تو بچن واسطے پہاڑ دی غار دے اندر بڑھ گئے اللہ نے پہاڑ دی سر دے اٹھے پھائے ہوئے پتھر نو حکم دیتے تو رڑنا شروع کر پتھر رڑدا ہے گردا ہے غار دے منہ تے آ کے بند ہو گئے تریہاں بندہ زور لایا لیکن پتھر غار دے منہ تو نہیں ہٹدا اللہ کریم بند کرنا چاہتا ہے قید کرنا چاہتا ہے مرضی نہ دی پوری نہیں ہوئی مرضی رب العالمین دی پوری ہوئی ہے اللہ دی شان ہے آخری پارا تے سورت نا سورت البروج فرمایا فعال لما یرید یا نمبر 16 ہے اللہ جرے کام دا ارادہ کرے اللہ کر سکتے اللہ کو روکڑ والی ذات پیدا ہی نہیں ہوئی منتخان مشورہ کیتے زور لانا تھکے نکل نہیں سکتے اگر زندگی وچ کوئی نیک عمل کیتا ہویا نے اسے عمل کرنا واسطہ پیش کرو اللہ اس نیکی دا واسطہ ہی سانو باہر مصیبت وچ کڈھیا ایک بندے دعا کیتی اللہ میں بکریاں چراون میں نہ ہن واپس آ خود کڑ کے پہلے
پائے والدین دے کول پہنچا بڑھڑا ابا بھی ستا ہوئے بڑھڑی اماں بھی ندر وچے گھر والی آقا سانو چلے اماں پاپا سہ گئے بچے ادھر میں کہنا پہلے والدین نو پلاونا ہے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرجنا ما نحن فیہ حدیث لفظ سے اللہ میں ساری رات کھڑوتا رہیاں پتہ نہیں کہڑے ٹائم والدین نو جاگ آوے کچھ لے آمن دی دیر بھی نہ لگے میں پہلے پیش جا کراں اللہ میں اس واسطے کھڑوتا رہیاں تاکہ تو راضی تھی ونجے تیری رضا واسطے میں کم کیتا ہے کہ میری نیکی قبول کیتی وی اسے دا واسطہ ہی سانو حال وچ نجات عطا فرما اپنی نیکی دا واسطہ پیش کیتا ہے ہاتھ منہ تے پھیرے اللہ نے تھوڑا جتنا پتھر ہٹا چھوڑا ایسا نہیں نکل سکتے روچے نواں کھانے تو دعا کر روچہ کہنا میں اپنی عزت پوتری ہوتے چچا سا پھیڑ دے ہوتے پوری نظر رکھے نا ہم میں غلط کم نہ تقاضا کی دے اس میں نواں کے سونے دے دینار مہیا کر میں پیسے سامنے رکھے تے جس میں غلط کم دا ٹائم آئے میں نو اپنی وہ چچا سا پھیڑا کھڑ لگی اتق اللہ ربا کا اللہ تو ڈر ونجے ہاں ساری دنیا نہیں ویکھ دی پئی عرش اعلیٰ دا ویکھ دا پئی اللہ میں کم گیا میں کا پیسے بھی دے دی ہوں گے نا آج تو آپ تیرے دے پوری نظر نہیں رکھنی اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرجنا ما نحن فیہ اللہ میں تیری رضا واسطے گناہ تو بچا ہم کہ میری نیکی قبول کی تیری اسے دا واسطہ ہی سنوار وچ نجات عطا کر ہاتھ منہ تے پھیرے اللہ اور تھوڑا پتھر ہٹا دیتا نیک عمل دا واسطہ پیش کرنا جیسے آج کل تو حالات نہیں دربار دے بندہ لیا کھلوتے کیوں گئے ہو بادشاہ انہاں محنتاں کی دیا ہوں انہاں بڑی نیکیاں کی دیا محنتاں انہاں کی دیا کم میدہ ہو بنیے آؤ جی عجیب گل ہے کرے کوئی بھرے کوئی امتحان میں دیواں میٹرک دا سند ہور لے بنیے واہ بھائی واہ کہ انہاں محنتاں کی دیا آج میرے کرنا سے تیار نہیں نیک عمل بندہ کرے تے نیکی دا واسطہ پیش کرے جیسے تیسرے دعا کرے تو دعا کر اگر نہیں نکل سکتے تیسرے بندے کرنا میں مزدوری کرنے کی ضرورت پہ گئی میں مزدور لے آیا میں کہ مزدوری کر محنت کر جس میں کام کر کے فارغ ہوئے میں کہ تیری مزدوری ہے آخر لگائے تھوڑی ہے میں کہ پوری ہے ناراض ہو کے چلا گیا مزدوری چھوڑ کے اللہ میں انہی مزدوری نو سائے نہیں کیتا میں اس دن مزدوری نال کاروبار شروع کی دے ایک بکری دا پورا اجڑ تیار ہو گیا اللہ نے برکت پا چھوڑی بڑی مدت تو بعد مزدور واپس آئے میں نوکھن لگا بڑی مدت پہلے میں مزدوری کی دی گئی تے پیسے چھوڑ کے چلا گیا ہم اج مصیبتاں دا مارا آیا دوبارہ تیرے در تے آیا وہ مزدوری میں روڈے میں آچا قبول ہے میں کہے سارا اجڑ تیرا ہے میرا مذاق تا نہ کر میں کہ مذاق نہ کرے تو اللہ برکت پا چھوڑی اللہ میں لڑے وہاں سارا اجڑ کرتا میں نے کچھ نہیں سکتا اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرجنا ما نحن فیہ اے میں تیری رضا واسطے سارا اجڑ میں حوالے کر چھوڑے کہ میرا نیک عمل قبول کی تئی اسے دا واسطہ ہی سانو ہار وچ نجات عطا فرما ہاتھ منہ تے پھیرے لا پتھر ہار دے منہ تو ہٹا دیتا اے مزدور نو مزدوری پوری دیونا آپ نے فرمایا ترے بد نصیب ظالم نمبر 1 اللہ دی قسم چاہیے سے دوئے نو دھوکا دیتا نمبر 2 کے آزاد بندے نو بیچس پیسے گھر کے کھا گیا ہے نمبر 3 مزدور تو مزدوری پوری کرائیس لیکن اجرت اس نے پوری نہیں دیتی انہاں 3 ظالموں دے خلاف اللہ دن قیامت دے کیس کرنا ہے اللہ سلام محفوظ رکھے اللہ بندی توفیق عطا فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم وفقنا لما تحب وترضى
حسین علی صاحب سے دعا کو ہم باقی جڑے تواڈے متعلقین سارے متعلقین دنیا تو ٹر گئے ہیں، اللہ سارے اہل ایمان دی مغفرت کاملہ فرماوے، سارے بیماروں کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرماوے، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی اللہ غیبانہ امداد فرماوے، جتھا جتھا عالم اسلام میں مسلمان مظلوم ہیں پریشان ہیں، عالم کفر انہوں ستاون لگا ہوئے، اللہ کفر دا منہ کالا کر، اسلام دا بول بالا کر۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك الكفرة والمشركين من الهنود واليهود والنصارى، اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، باعد بينهم، زلزل اقدامهم، دمر ديارهم، خرب بلادهم، بدل احوالهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔